عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے میں عمر رضی اللہ عنہ کو پایا اور عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد کی قسم کھا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے بلایا اور بلا کر فرمایا کہ سن رکھو، بھلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کی قسم کھاؤ۔ جس نے قسم کھانی ہے تو وہ اللہ کی قسم کھائے، نہیں تو خاموش رہے۔ صحیح مسلم میں 4254 نمبر سے لے کر 4259 نمبر تک صحیح مسلم کی حدیث ہے، 4254 سے لے کر 4259 تک۔ آگے جامع ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، میرے باپ کی قسم، میرے باپ کی قسم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا، سنو، اللہ نے تمہیں اپنے باپ دادا کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس کے بعد میں نے اپنے باپ دادا کی قسم نہیں کھائی، نہ جان بوجھ کر اور نہ ہی کسی کی نقل کر کے۔ جامع ترمذی میں 1533 نمبر سے لے کر 1533، 34 اور 35 تین حدیثیں ہیں جامع ترمذی میں۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ، اپنے ماؤں کی قسم کھانے اور نہ ان کی قسم کھانے جنہیں لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، کہ ان سب کی قسموں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع فرمایا ہے۔ تمہیں صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے، وہ بھی اس حال میں کہ اگر تم سچے ہو تب اللہ کی قسم، نہیں تو قسم سے بچنا چاہیے انسان کو۔ یہ سنن ابو داؤد میں 3248، 3249 اور 3250 تین حدیثیں ہیں سنن ابو داؤد میں۔ آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کعبے کی قسم کھاتے ہوئے سنا، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ سنن ابو داؤد میں 3251 نمبر حدیث ہے اور ابن ماجہ میں 2094 نمبر حدیث ہے، 2094 نمبر۔ جامع ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، کہ جس نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ آگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے حلف اٹھایا اور اپنے حلف میں کہا لات کی قسم تو وہ لا الہ الا اللہ کہے، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلیں تو وہ کوئی صدقہ کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 4260، 4261 اور 4262 تین حدیثیں ہیں صحیح مسلم میں، کہ جس نے کہا لات کی قسم تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا یا کفر کیا، تو اس کو دوبارہ سے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ یہ لات اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے، نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے جو ہے مکہ کے لوگ جو ہے ان کا لات کا مزار بنایا ہوا تھا اور اس کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے ڈیٹیل میں کہ یہ لات جو تھے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، تو اس کی قسم جو ہے وہ لوگ اس ٹائم مشرکین مکہ قسم کھایا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے اس چیز کو اتنا بڑا کفر قرار دیا کہ کلمہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کیوں پڑھا جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے لات کی قسم کھائی تو اس کو دوبارہ سے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں ممی کی قسم، ڈیڈی کی قسم، فلاں بابے کی قسم، فلاں مزار والے کی قسم، تو میں بھی آج کل کے دور میں بھی یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جس کو جو کسی مزار والے کی قسم کھائے، کسی بابے کی قسم کھائے یا کسی اور کی غیر اللہ کی قسم، بغیر اللہ کے کسی اور کی قسم کھائے تو اس کو بھی جو ہے لا الہ الا اللہ دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کیوں پڑھا جاتا ہے، اتنی بڑی سختی آئی غیر اللہ کی قسم کھانے والے کے لیے، اتنی بڑی وعید۔
تو یہ اگر کسی بھائی کو یہ باتیں اچھی نہ لگیں، اس کو کسی کو اگر میری باتیں بری لگے تو مجھ پہ فتویٰ لگانے سے پہلے ان کو چاہیے کہ محدثین پر فتویٰ لگائیں جنہوں نے یہ حدیثیں لکھی. تو میں یہ حدیثیں پڑھ کے بیان کر رہا ہوں، میں خود سے تو میں حدیثیں لکھی نہیں. تو یہ چیز ہے. آگے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی قسم کھاتا ہے اور اپنی قسم میں یوں کہے کہ میں لات کی قسم کھاتا ہوں، تو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے، کہ دوبارہ سے لا الہ الا اللہ پڑھے. اور جو کوئی اپنے دوست سے کہے کہ آؤ ہم تم مل کر جوا کھیلیں، تو اسے کوئی نہ کوئی صدقہ کرنا چاہیے. سنن ابو داؤد میں 3247 3248 دو حدیثیں سنن ابو داؤد میں. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھائی اور اپنی قسم میں لات اور عزا کی قسم کھائی تو اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے دوبارہ سے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. ابن ماجہ میں 2095 سے لے کر 2097 تک 3 حدیثیں ہیں. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی قسم کیا ہوتی تھی. تو وہ صحیح بخاری میں 6628 نمبر حدیث ہے، 6628 نمبر، کہ نبی علیہ السلام کی قسم ہوتی تھی کہ اے دلوں کے پھیرنے والے کی قسم، کہ دلوں کے پھیرنے والے کی قسم. جیسے دوسری حدیث میں آیا کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے اگر قسم کھاتے تھے تو نبی علیہ السلام کی یہ قسم ہوتی تھی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یا قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. جیسے دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم کھاتے تو فرماتے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے. ابو القاسم یہ نبی علیہ السلام کی کنیت تھی. یہ سنن ابو داؤد میں 3263 3264 دو حدیثیں ہیں سنن ابو داؤد میں. آگے آ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی نے قسم کھا لی تو کہ بھئی میں یہ کام کروں گا، تو اس سے اچھا کام اگر کسی نے سوچ لیا کہ یہ کام جو ہے اچھا ہے تو وہ اپنی قسم توڑ کے قسم کا کفارہ ادا کرے اور اچھا کام کر لے. جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنی قسم نہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے اپنی قسم نہیں توڑتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ اتارا. اس وقت انہوں نے کہا کہ اب اگر میں کوئی قسم کھاؤں گا اور اس کے سوا کوئی چیز بلائی کی ہوگی تو میں وہی کام کروں گا جس میں بلائی ہوگی، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا. یہ صحیح بخاری میں 6621 سے لے کر 6626 تک 4 حدیثیں ہیں، 5 حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی کام پہ قسم کھا لی تو اس سے اچھا کام میں پایا. اگر جیسے کوئی بندہ قسم کھا لے کہ میں آج فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، تو وہاں جانے سے اگر اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو قسم توڑ دینی چاہیے اور وہ کام کر لینا چاہیے جس میں اس کا فائدہ ہے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے. جیسے آگے آ رہا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی قسم کھائی، جھوٹی قسم کھانے کے بارے میں اتنی بڑی وعید آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی قسم کھائی پھر اس کے بجائے کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر خیال کیا تو وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے اور وہ کام کر لے جو اس کو بہتر لگا، جو اس کو اچھا لگا. یہ صحیح مسلم میں ہے 4272 سے لے کر 4278 تک، 4272 سے لے کر 4278 تک صحیح مسلم میں. آگے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے دباؤ میں آ کر یا کسی قسم سے بھی جھوٹی قسم کھا لے تو چاہیے کہ اس کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا اور اس نے اپنا ٹھکانہ جو ہے جہنم میں بنا لیا. جھوٹی قسم کھانے والے کے لیے اتنی بڑی وعید آئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے گا یا کسی دباؤ میں بھی آ کر جھوٹی قسم کھائے گا تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. کہ اتنی بڑی وعید آئی جھوٹی قسم کھانے والے کے لیے. یہ جو ہے
پوری ڈیٹیل سے آتی ہیں سنن ابو داؤد میں 3242 سے لے کر 3246 تک. یہ اگر کسی کو پڑھنی ہے تو ڈیٹیل سے یہ پڑھ سکتے ہیں. آگے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن نے پیدل حج کرنے کے لیے جانے کی نظر مانی ہے کہ قسم کھا لی ہے کہ وہ پیدل حج کرے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری بہن کی سخت کوشی پر کچھ نہیں کرے گا، یعنی اس کی اس مشقت پر کوئی اجر و ثواب نہیں دے گا. اسے چاہیے کہ وہ سواری پر جائے، سوار ہو کر حج کرے اور قسم کا کفارہ دے دے. یہ یہاں پہ بھی ایک مزار ہے، وہاں پہ لوگ پیدل جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا پیدل جاتے ہوئے، پیدل نہیں وہ جو ہے جوتیاں اتار کے جاتے ہیں، جوتیاں اتار کے جاتے ہیں ایسی نظر ماننے کی. کم سے کم میں کہتا ہوں کہ 10 یا 12 کلومیٹر یہاں سے دور ہے، 15 کلومیٹر اگر کہہ سکتے ہیں، تو 15 سے بھی زیادہ ہے. تو وہاں پہ بھی لوگ جو ہے پیدل جاتے ہیں بغیر جوتیاں پہنے ہوئے. تو میرے بھائی اگر نبی علیہ السلام نے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے ایک بندے نے سوال کیا، ایک صحابی نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی کہ میں جو ہے جانا چاہتا ہوں، میں نے نظر مانی ہے کہ میں خانہ کعبہ میں پیدل جاؤں گا، جوتیاں اتار کے نہیں، خالی پیدل جاؤں گا. تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ بھئی جو ہے آپ سوار ہو کے جاؤ، نہیں جانا پیدل. یہ پوری ڈیٹیل سے آتا ہے سنن ابو داؤد میں 3295 سے لے کر 3304 نمبر تک حدیث ہے. سنن ابو داؤد میں 3295 سے لے کر 3304 تک یہ پوری ڈیٹیل سے سنن ابو داؤد میں آتی ہیں 10 حدیثیں، کہ اس میں وہ پوری ڈیٹیل ہے کہ کس نے کیسے پوچھا کہ نبی علیہ السلام سے مجھے وہاں جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے، نظر مانی ہے. تو نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ جو ہے ایسے آپ کو نہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، لہذا سوار ہو کر جائیے جہاں بھی جانا ہے.